السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج ہم مجبور ہیں کہ ایک ایسے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہمارا پورا معاشرہ دوچار ہے، اور وہ ہے رمضان اور موبائل۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کس چیز کو کب اور کہاں استعمال کرنا اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کس طریقے سے قیمتی بنانا، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم کھائی، اللہ نے کہا کہ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف اس آیت کریمہ کو، اس چھوٹی سی صورت مبارکہ کو جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں شمار ہوتا ہے جس کا، اگر صرف اتنی ہی صورت نازل کر دی جاتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں زمانے کی قسم اسی لیے کھائی گئی کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خالق اور کریٹر ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ انسان اپنے قیمتی وقتوں کو کس طریقے سے برباد کرے گا۔ موبائل یہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ انسان اپنے وقت کو بچائے، انسان کم وقت میں زیادہ کام کرے، مگر آج کا ہمارا معاشرہ بالکل اس کے برعکس، موبائل کے بہاؤ میں ایسا بہا ہوا ہے اور اس طرح سے بہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو لا یعنی چیزوں میں خرچ کر رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے محدثین نے جن احادیث مبارکہ کے سلسلے میں یہ بیان کیا کہ 2 حدیث، کسی نے 3 حدیث اور کسی نے 5 حدیثیں بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تقریباً 5 لاکھ روایتوں کا خلاصہ ان 5 حدیثوں میں ہے۔ اس میں ایک اہم ترین حدیث جس کو تمام محدثین نے ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کا لا یعنی چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا۔ لا یعنی چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کے سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کبھی کوئی ایسا لا یعنی کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور جنت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لا یعنی چیز کو آج ہمارے معاشرے نے گناہ نہیں سمجھا، جبکہ وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آج ہم موبائل پر اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، کوئی گیم میں لگا ہوا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تربیت کا یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کے سامنے قرآن کریم کی تعلیم کرتے، دین کی تعلیم کرتے، ہم اپنے بچوں کو مشغول کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت کی طرف نہیں ڈھکیل رہے ہیں؟ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہماری زندگی کا سب سے اہم ترین سرمایہ ہے، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے، ہمیں قرآن اور رمضان کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے تھی، ہمیں رمضان المبارک اور نماز پر گفتگو کرنی چاہیے، مگر کیا کیا جائے؟ معاشرے کی اس لت میں اس طرح سے مبتلا ہے کہ جیسے انسانوں کے اوپر اس کا نشہ سوار ہے، اور آج ہمارے بہت سارے نوجوان کوئی پب جی کھیل کر اور کوئی سوشل میڈیا کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اور طرح طرح کے ایسی خرافات کرتے چلے جا رہے ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سستی نام اور شہرت کے لیے اور سستے نام کو اپنے کمانے کے لیے انسان ہر طرح کی گھٹیا سے گھٹیا حرکت کو موبائل کے اوپر انجام دے رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں پیدل چلنے کے لیے نکلا تو کہا کہ ان کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ تو کہا کہ یہاں پر جس علاقے میں تھا وہاں پر یہاں پر مسلمان نوجوان فلم بناتے ہیں، اس میں یہ ایکٹر ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پہلے کچھ لوگ ہوتے تھے جو یہ شیطانی عمل کیا کرتے تھے، لیکن اس موبائل کے آنے کے بعد ہمارا ہر نوجوان ایکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر ہمیں بس سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی آخرت کو فراموش کر چکے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسی دنیا میں ہمیں جینا ہے اور اس دنیا سے ہمیں نہیں جانا ہے؟ ایک ایک منٹ کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4،
کہ آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے بالکل حرکت نہیں کر سکے گا جب تک کہ اسے اللہ کے 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ اس میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افناہ، کہ اپنی زندگی کو کہاں پر خرچ کیا، اپنی زندگی کو عبادت میں خرچ کیا یا اپنی زندگی کو موبائل میں لا یعنی چیزوں میں خرچ کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ موبائل میں صرف برائیاں ہیں، موبائل میں خوبیاں بھی ہیں، اس کے ایجابیات بھی ہیں، لیکن ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ جس چیز کی جتنی ضرورت ہو آدمی اس کے ساتھ اتنی ہی دیر منسلک رہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری روح پیاسی ہے۔ اس روح کو موبائل سے سکون نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان ملے گا۔ اطمینان کے لیے لوگ گولیاں کھا رہے ہیں، لوگ اس کے لیے کیا کیا حربے استعمال کر رہے ہیں، اور آج مسلمان کے لیے کتنا آسان نسخہ ہے کہ اللہ خود اپنی کتاب میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، مال و دولت آپ کی روح کو سکون نہیں دے سکتے ہیں، موبائل آپ کی روح کو سکون نہیں دے سکتا ہے، نامور اور شہرت آپ کو سکون نہیں، آپ کو صرف سکون ملے گا اللہ کی کتاب کے سائے میں، اللہ کے ذکر کے سائے میں۔ آپ ایک مرتبہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ منسلک کر دیکھیے، آپ ایک مرتبہ آپ نماز کے ساتھ دلچسپی پیدا کیجئے، اسے محبت کیجئے، اور پھر آپ زندگی کے لمحات کا لطف اٹھائیے۔ آپ کو موبائل سے زیادہ مزہ قرآن کے پڑھنے میں آئے گا، آپ کو موبائل سے زیادہ مزہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے میں آئے گا، آپ کو موبائل سے زیادہ مزہ اپنے بچوں کے ساتھ دینی اور اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق کی تعلیم میں آئے گا۔ یہ ہے ہماری دلچسپی کے سامان۔ میں ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے گھر کے مربیوں سے، اور ہم میں علماء اور ٹیچروں سے، پروفیسروں سے، اور زندگی کے ہر طبقے سے متعلق لوگوں سے بڑی لجاجت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس موبائل کے اندر انہماک کر آپ اپنے آپ کو اور معاشرے کو ہلاکت کی طرف نہ لے جائیں، اور اپنے آپ کو کارآمد انسان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو موبائل کے اس فتنے سے محفوظ رکھے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں بجائے اس کے کہ ہم اپنا زیادہ وقت موبائل میں خرچ کریں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی کتاب پر خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، اس کو سمجھنے کی، اس کے معنی کو، اس کے اوپر تدبر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔